اے مظلوم، اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے حکم سے یہ آگ معین الدین تو کیا اس کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکے گی۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈال دی اور فرمایا اے آگ معین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بے نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دو کرامت سنتے ہیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کسی حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھوا دیا۔ مقتول کی ماں روتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حاکم نے میرے لڑکے کو ناحق پھانسی دے دی ہے، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت وضو کر رہے، فریاد سن کر اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عورت کے ساتھ اس مقتول بیٹے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مریدین بھی ساتھ ساتھ چل دیے کہ دیکھیں آج پردے غیب سے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقتول کے پاس پہنچے تو کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کی لاش کو دیکھتے رہے اور پھر عصا کے ذریعے اس کی گردن کو چھو کر ارشاد فرمایا کہ اے مظلوم، اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دی اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بندہ مومن کا اپنے رب تعالی سے اتنا تو تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ ضرور قبول ہو جائے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ آگ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی جوتی کو بھی نہ جلا سکی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامت کہ جس کی برکت سے کئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ غیر مسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ کانپنے لگے اور ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک خدا تعالی کی عبادت نہ کرو گے دوزخ کی آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ قریب ہی آگ بھی روشن تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے خواجہ آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے گی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل کے حکم سے یہ آگ معین الدین تو کیا اس کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکے گی۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈال دی اور فرمایا اے آگ معین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے جلا سکے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب کے سب غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔